ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا، اویئرنیس پیدا کرنا، اعلیٰ شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کرنی، تصاویر اپنی سوشل میڈیا پہ وائرل کرنی، ویڈیوز دکھا کر پھر دوست محمد جیسے لوگ اس کا شکار بنتے ہیں۔ یہ گاڑیوں کو نوٹ کریں کہ جن پہ یہ کاشف ضمیر لکھا آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں میرا اداروں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں گورنمنٹ آف پنجاب، دیگر ادارے قانون کی بالادستی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، تو کیا وہ سوئے ہوئے ہیں؟ انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو آپ کو تصویر اور یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ ہر روز ایک گاڑی بدلی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کاشف ضمیر لکھا ہوتا ہے؟ تو یہ جعلی نمبر پلیٹ لگا کے کرائے کی گاڑیوں پہ گھومنا، لیکن یہ جعلی نمبر پلیٹ لگا کے آج تک وہ دندناتا پھر رہا ہے، تو اس کے خلاف ادارے کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ احسن سپاری کا بھی میں ذکر کروں گا، سنسنی خیز انکشافات کیے وہ میں بتاتا ہوں کہ اس کا 12 سال سے کاشف ضمیر کے ساتھ تعلق رہا۔ احسن سپاری نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس وقت گاڑی میں غیر قانونی اسلحہ بھی موجود تھا جو کاشف ضمیر اپنی وارداتوں کے لیے رکھا کرتا۔ احسن سپاری نے یہ بھی انکشاف کیا سب سے پہلے جو سونے کی چین بنا کے دی وہ اس کے ذریعے بنوائی کہ ڈالر لٹا رہا ہے، کہ وہ سب ڈالر جعلی نکلے۔ تو کاشف ضمیر جہاں اتنے ڈالر لٹا رہا ہے وہاں اس شخص کے بھی 19,40,000 روپے دے دے۔ یہ کاشف ضمیر جیسے بے ضمیر لوگ، فراڈیے لوگ اس معاشرے میں اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں گے اور آپ آنکھیں بند کر کے سوئے رہیں گے کہ کاشف ضمیر رجسٹرڈ فراڈیا شخص ہے اور اس کے فراڈ سے خدا را بچو، اس کی جعلی سونے کی چینوں سے آپ متاثر نہ ہو، اس کی کرائے کی گاڑیوں سے آپ متاثر نہ ہوں، اس کی اہم شخصیات کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگ متاثر نہ ہوں۔ یہ شخص اسی طرح لوٹتا رہے گا کیونکہ اس کا کاروبار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ ہے کاشف ضمیر بدنام زمانہ ٹک ٹاکر کا ایک نیا فراڈ میں اس لیے کہوں گا کہ اس سے قبل بھی اس کے بے شمار فراڈ سامنے آ چکے ہیں، اس کے خلاف متعدد مقدمات بھی درج ہوئے، اور آج میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ میرے ساتھ اس وقت دوست محمد موجود ہے جس کا تعلق کراچی سے اور ایک سرکاری ملازم ہے، جبکہ میرے ساتھ اس وقت احسن سپاری بھی موجود ہے۔ دوست محمد تو آج کل سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے ایک مظلوم کی حیثیت سے جو کاشف ضمیر کا شکار بنا۔ یہ وہ دوست محمد ہے جسے بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر کاشف ضمیر نے 19,40,000 روپیہ بٹورے۔ اس حوالے سے آج سے 1 سال قبل میں نے یہ انکشاف کیا تھا، اس پر باقاعدہ پروگرام کیا اور دوست محمد کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں آواز بلند کی تھی۔ اچھا، اس دوران ہی کاشف ضمیر کا معاملہ وہ رائفلوں والا بھی سامنے آیا، پھر ایک وہ پولیس کانسٹیبل والا بھی سامنے آیا جس میں وہ تھال اٹھائے ہوئے ہیں ایک پولیس کانسٹیبل نے اور یہ نوٹ نچھاور کر رہا ہے، تو کاشف ضمیر 2 دفعہ گرفتار بھی ہوا۔ آخری بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب CCD نے کاشف ضمیر کو گرفتار کیا تھا، اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا اور ان دنوں اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں یہ توبہ توبہ کر رہا ہے، اور رہائی کے بعد پھر اس کے پاس کافی وضاحتیں بھی تھیں کہ اس نے وہ ویڈیو کیسے بنائی، کیوں بنائی، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس نے وہ جسٹیفیکیشنز پیش کی تھیں۔ ہم تو شروع سے ہی کاشف ضمیر کے فراڈ پر آواز بلند کرتے آ رہے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جعلی سونا دیکھا کہ جس وقت ترک اداکار اینگن الطان کے ساتھ اس نے فراڈ کیا تھا، اور اس وقت OCU اقبال ٹاؤن میں DSP تھے میاں شفقت جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا، یعنی کہ ان کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا، تو اپنے آنکھوں سے اور ان ہاتھوں سے وہ بھاری بھرکم چینیں اٹھا کر میں نے ویورز کو دکھائی تھیں۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا، اویئرنیس پیدا کرنا کہ جو لوگ ان چمکتی دمکتی جعلی سونے کی چینیں دیکھ کر اس سے امپریس ہوا کرتے تھے، یہی حال دوست محمد کا بھی تھا۔ آج یہ در در پھر رہا ہے، اور اس میں قصور تو اس کا ہے، کاشف ضمیر کا قصور تو نہیں ہے، اس کا تو کامیاب ہوا، اس کا کاروبار تھا، اس نے فراڈ کرنا ہے، اس نے لوگوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لانا ہے، اعلیٰ شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کرنی، تصاویر اپنی سوشل میڈیا پہ وائرل کرنی، ویڈیوز دکھا کر پھر دوست محمد جیسے لوگ اس کا شکار بنتے ہیں، اور جانے اب تک کتنے دوست محمد اس کا شکار بھی بن چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک یہ ویڈیوز میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا، جیسے اسکرین پہ دیکھیے گا، یہ گاڑیوں کو نوٹ کریں کہ جن پہ یہ کاشف ضمیر لکھا آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں میرا اداروں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दीगर अदारे कानून की बालादस्ती के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो क्या वो सोए हुए हैं? उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि ये जो आपको तस्वीर और ये वीडियो नज़र आ रही है कि हर रोज़ एक गाड़ी बदली होती है और उसके ऊपर काशिफ ज़मीर लिखा होता है, तो ये जैली नंबर प्लेट लगा के किराए की गाड़ियों पे घूमना, हमें इस बात पर इतराज़ नहीं है कि वो किराए की गाड़ियों पे घूमता है, ज़ाहिर है वो अफोर्ड कर सकता है, किराया दे सकता है, ये कीमती गाड़ियाँ, इनके किराए भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अफोर्ड कर सकता है, वो अपनी जेब से दे रहा है, इसमें हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन ये जैली नंबर प्लेट लगा के आज तक वो दंदनाता फिर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ अदारे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? यहाँ मेरा सवाल उन अदारों से है कि क्या वो भी काशिफ ज़मीर की मतनाज़ा शख्सियत से मुतासर हो चुके हैं कि उसको वो आला हुकूमती शख्सियात के साथ भी देखते हैं। अभी हाल ही में एक फंक्शन हुआ, वहाँ आप उसको साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ भी देख रहे हैं, तो क्या अदारे काशिफ ज़मीर को जब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ देखते हैं या चौधरी सरवर साहब के साथ देखते हैं, तो क्या वो घबरा जाते हैं और वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते? ऐसे में ही एक इंकशाफ हुआ, मेरे साथ ये जो नौजवान बैठा है हसन सुपारी, जब हम ये वावेला मचाते थे कि काशिफ ज़मीर की जो चेन है वो जैली है, बारहा मरतबा बताया गया, लेकिन वो गिरफ़्तार होता है, वो ज़मानत पर रिहा होता है। और अफसोस का मुकाम है कि डिजिटल मीडिया से वाबस्ता ऐसे नए लोग माज़रत के साथ कि जिन्हें जर्नलिज़म की अलिफ बे का भी नहीं पता, और वो फिर काशिफ ज़मीर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसकी चकनी चुपड़ी बातें सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं, वो जो जस्टिफिकेशंस पेश कर रहा होता है डटाई के साथ, वो लोगों को दिखा रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि काशिफ ज़मीर को प्रमोट करने में उन डिजिटल मीडिया से वाबस्ता दोस्तों का बहुत हाथ है कि जो ये जानते हुए कि ये एक फ्रॉडिया शख्स है, इसके बावजूद उसके इंटरव्यूज़ करने चाहते हैं। अभी दोस्त मोहम्मद का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, और इसमें मैं समझता हूँ और मैं मजबूर हूँ ये बात करने पर, हमेशा पुलिस पे तनकीद भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन इसमें वाकई नज़र आया, क्योंकि मैं इस केस को बहुत अच्छी तरह वॉच कर रहा था कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम पुलिस अफसरान और मुतलका जो तफ्तीशी टीम है, उन्होंने दोस्त मोहम्मद के साथ कमाल का कोऑपरेट किया। हालांकि दोस्त मोहम्मद जब लाहौर आया था तो उसको एक ये डर खौफ भी था कि मैं दूसरे सूबे से आ रहा हूँ और मैं सुबह पंजाब में पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन वो जब ये बातें बताता है तो वो हमें, हमारा सर भी इस हवाले से फ़ख्र से बुलंद हो रहा है कि वेल डन लाहौर पुलिस, कि आपने पंजाब का मान रखा, आपने लाहौर का मान रखा, और एक दूसरे सूबे से आने वाले शख्स के साथ जो सपोर्ट आपने की वो वाकई अप्रिशिएटेड है। एहसन सुपारी का भी मैं ज़िक्र करूँगा, इसका एक इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे, लेकिन मैं इसकी मौजूदगी में जो इसने मुझे बड़ी सनसनीखेज़ इंकशाफात किए वो मैं बताता हूँ। एहसन सुपारी का ये कहना है कि इसका 12 साल से काशिफ ज़मीर के साथ तल्लुक़ रहा। ये काशिफ ज़मीर का उन दिनों का साथी है कि जिन दिनों काशिफ ज़मीर पर मोटरवे पुलिस के साथ झगड़े का एक मुकदमा दर्ज होता है। एहसन सुपारी के मुताबिक कि वो झगड़ा भी काशिफ ज़मीर की झूठ बोलने पर हुआ, और ये जो अपने आप को जाहिर करता था कि मेरे वालिद सेशन जज हैं। एहसन सुपारी ने यह भी इंकशाफ किया कि उस वक़्त गाड़ी में गैर कानूनी असला भी मौजूद था, जदीद असला मौजूद था, जो काशिफ ज़मीर अपनी वारदातों के लिए रखा करता था। एहसन सुपारी ने यह भी इंकशाफ किया कि जब रावलपिंडी से सबसे पहले जो सोने की चेन बना के दी वो इसके ज़रिए बनवाई गई। भारी भरकम चेन आप अभी भी देखेंगे कि वो पहनी होती हैं, जो वो करोड़ों रुपए मालियत की बताते हैं, तो ये वो शख्स है कि जिसने सबसे पहले वो चेन बना के दी। एहसन सुपारी ने एक इंकशाफ और भी किया, चूँकि रावलपिंडी से इसका ताल्लुक़ है। इसने मुझे कहा कि पाशा भाई नाम नहीं आपने लेना क्योंकि मुझे मना किया गया, लेकिन मैं इशारतन कह देता हूँ कि एक शादी एक रावलपिंडी की एक मरूफ शख्सियत के भाई की हुई। उस शादी पे काशिफ ज़मीर की वीडियोस खासी वायरल होती हैं। वीडियो तो खैर उसकी आज भी वायरल है कि डॉलर लुटा रहा है। उस शादी पे पहली दफ़ा इसने डॉलर लुटाए थे। बाद जहाँ ये इंकशाफ हुआ, मुझे ख़ुद अपने ज़राए से, मेरे बहुत सारे रावलपिंडी से तलक रखने वाले दोस्तों ने भी ये बात बताई थी, और जिस शख्सियत के भाई की शादी थी उसके इर्द गिर्द के चंद दोस्तों के साथ, चूँकि मेरा भी एक लैक थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि वो सब डॉलर जैली निकले थे।
اب اس شخصیت کا نام چونکہ احسن سپاری نے مجھے کہا ہے کہ پاشا بھائی آپ نے نام نہیں لینا، تو میں نہیں لے رہا، لیکن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. احسن سپاری نے آج یہ بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ ڈالر بھی جعلی تھے، اور چونکہ وہ شخصیت ایک رکھ رکھاؤ والی ہے، وہ ڈیرے دار آدمی ہے، وہ دوستی یاری والا بندہ ہے، تو اس نے دل بڑا کیا اور اس نے کہا اس بات کو خاموشی اختیار کر لی جائے. لیکن وہ ڈالر لٹانے والی روایات آج بھی برقرار ہیں. یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کاشف ضمیر ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈالر کما چکے ہوئے ہیں، اور ڈالر بہت زیادہ ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، اللہ اور ان کو دے. لیکن کاشف ضمیر دوست محمد جیسے سادہ لوگوں کو جو اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھے. دوست میری موجودگی میں ابھی یہ جب پروگرام کا آغاز میں کرنے لگا تھا تو اس کی ایک اپنے عزیز کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی کراچی کی. تو میں نے اسے پوچھا کس سے الجھتے پھر رہے ہو؟ پہلے ریکویسٹ کر رہے تھے، اس کے بعد تم جھگڑا کر رہے ہو. تو کہتا خرم بھائی میں نے اس کے بھی پیسے دینے ہیں، میں نے اس سے پیسے لے کر کاشف ضمیر کو دیے ہوئے تھے، اور کاشف ضمیر میں تنخواہ دار ملازم ہوں، میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں وہ پیسے لٹا سکوں. تو ایک ایسا شخص، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اپنی بہتر مستقبل کے لیے توغو کرے، اور ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی تیار بیٹھی ہے جو یہ چاہتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے بیرون ملک چلی جائے. یہ بھی ان میں شامل تھا کہ میں اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنا لوں، اور اس نے کاشف ضمیر کو پیسے دینے کے لیے جہاں اپنی جمع پونجی لٹائی، وہاں دوستوں رشتہ داروں سے بھی پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے، اور اس کو یہ ذرا احساس نہ ہوا کہ وہ ایک ملازم پیشہ جو شخص ہے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آج وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے الجھتا پھر رہا ہے، ان کی تلخ باتیں سن رہا ہے. ایک تو میرے سامنے بھی کال ہوئی، ڈیفینیٹلی اس کو اور بھی کالیں آتی ہوں گی، اس سے رقم کا مطالبہ کرتے ہوں گے. تو کاشف ضمیر جہاں اتنے ڈالر لٹا رہا ہے وہاں اس شخص کے بھی 19,40,000 روپے دے دے. اور احسن سپاری کے جو انکشافات ہیں وہ آپ کو ایک علیحدہ انٹرویو میں ہم دکھائیں گے. اس نے بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اس نے بہت سارے ایسے انکشافات کیے ہیں. یہ چشمدید گواہ ہے کاشف ضمیر کے سیاہ کارناموں کا. 12 سالہ زندگی اس نے اس کے ساتھ جو گزاری، اینڈ اس نے کہا کہ جی ہم تنگ آ گئے تھے اس کی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے کہ یہ ہمیں مروا دے گا، ہمیں پھنسوا دے گا. ہم اس کو سمجھاتے تھے، اس کو سمجھ نہیں تھی آتی، تو پھر ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے. احسن سپاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے سمیت کئی دوست اس کا ساتھ صرف اس وجہ سے چھوڑ گئے کہ اس کی ساری سرگرمیاں ہی نیگیٹو تھیں. یا میرا پھر ان تمام اداروں کے ساتھ یہ مطالبہ ہوگا کہ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ڈیفینیٹلی میں یہ جانتا ہوں ہم کہاں کہاں دیکھے اور سنے جاتے ہیں، تو ان صاحبان سے جنہیں یہ طاقت ہے، جن کے پاس یہ اختیار ہے، کیا یہ کاشف ضمیر جیسے بے ضمیر لوگ، فراڈیے لوگ اس معاشرے میں اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں گے اور آپ آنکھیں بند کر کے سوئے رہیں گے؟ یہ ڈھیٹ آدمی ہے، اسے آپ جتنی دفعہ بھی گرفتار کرتے ہیں یہ ضمانتوں پہ باہر آ جاتا ہے، اور باہر آ کے پھر کوئی نیا فراڈ کر لیتا ہے. اور لوگ یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ جو 2 دن سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہیں. دوست محمد کی گفتگو میں اس لیے نہیں کر رہا، میں اس پہ پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کے بعد مسلسل یہ آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ کے مختلف پلیٹ فارمز پہ نظر آ رہا ہوگا، اور جس میں یہ اپنی ساتھ ہونے والی ساری زیادتیاں بھی بیان کر رہا تھا. احسن سپاری کی گفتگو بھی آپ کو میں اپنے اگلے پروگرام میں ضرور سناؤں گا کہ اس کے کیا کیا انکشافات ہیں. یہ دونوں صاحبان میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ کاشف ضمیر ایک فراڈیہ، رجسٹرڈ فراڈیہ شخص ہے، اور اس کے فراڈ سے خدا را بچو. اس کی جعلی سونے کی چینوں سے آپ متاثر نہ ہوں، اس کی کرائے کی گاڑیوں سے آپ متاثر نہ ہوں، اس کی اہم شخصیات کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگ متاثر نہ ہوں. یہ شخص اسی طرح لوٹتا رہے گا کیونکہ اس کا کاروبار ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کروں گا کہ آج تک وہ ٹیکسٹائل مل نظر نہیں آ سکی جس کے دعوے دار کاشف ضمیر ہیں. آج تک کاشف ضمیر اپنے سونے کو اصلی ثابت نہیں کر سکا. جو ایک ہماری اینکر فضا علی تھی، ان کے پروگرام میں ہر چیز بے نقاب ہو گئی تھی. اور میں پھر افسوس کا اظہار کروں گا کہ پھر ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہمارے کئی ساتھی دوست جو تھے انہیں کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ فضا علی بھی ہماری ہی فیلڈ کا حصہ ہیں. وہ کاشف ضمیر کے ساتھ بیٹھ کے اس کی بیہودہ گفتگو
ریکارڈ کر کے اپنے مختلف پلیٹ فارم پہ چلاتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشف ضمیر کے فراڈ کو جو فروغ مل رہا ہے اس میں ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ان نئے لوگوں کا بھی خاصا ہاتھ ہے جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو اس کی جھوٹی باتوں کو انٹرویوز کی شکل میں ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں, اور یہ وہ ایک اخلاقی کرائم کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ لٹ رہے ہیں. اس کے ان انٹرویوز کی وجہ سے وہ جو دھاڑے مارتا ہے, وہ جو غلیظ زبان استعمال کرتا ہے, وہ بلو دا بیلٹ بات کرتا ہے, ایسے انٹرویوز بھی دیکھ کر لوگ اس کو بڑا دلیر سمجھتے ہیں. باقی جتنا دلیر وہ ہے وہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کی 2 تفتیشیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. وہ جتنا دلیر ہے اس وقت جب پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ میں کچھ چیزوں کا عینی شاہد ہوں. میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا, لیکن بہت ساری چیزیں میں نے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہوئی ہیں. تو خدا را آج بھی اپنی آنکھیں کھول لیں, اس فراڈی شخص سے بچ جائیں, ورنہ پھر دوست محمد والا ہی حال ہونا ہے. وہ آپ کو سوانے خواب دکھائے گا, آپ لٹتے رہیں گے, اور اس کے بعد آپ ہی سے لوٹی ہوئی رقم پھر وہ مختلف شادیوں پہ لٹاتا رہے گا. کہ ضروری نہیں ہر جگہ جعلی ڈالر ہی پھینکے گا, کہیں اصلی نوٹ بھی پھینکنے پڑ ہی سکتے ہیں, پھینکتا ہوگا. مجھے میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.